الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. گرامی قدر حضرات، دینی بھائیوں، معزز اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا حقیقی مردور پالنہار ہے. بعدہ بے شمار اور انقطع درود و سلام نازل ہوں جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہم سب کے آخری نبی رسول اور پیغمبر ہیں اور جن کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی اور نبی رسول تک کے آنے والا نہیں ہے. محترم حاضرین و حاضرات، بہت ساری باتیں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے آپ کے سامنے لائی جا چکی ہیں. آج کے اس درس میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کی اطاعت کے حوالے سے چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کی میں کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ جنت میں بہت ساری نعمتیں ہوں گی جس کا ہم آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، وہ ہم و گمان میں کسی کے آیا نہیں ہوگا. ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں تیار کر کے رکھی. لیکن ان تمام نعمتوں پر سب سے بھاری نعمت، سب سے بڑی نعمت جانتے ہیں کیا ہے؟ دیدار الہی. دیدار الہی سے بڑھ کر کے کوئی نعمت جنت میں نہیں. اور یہ کس کو نصیب ہونے والی ہے؟ ان لوگوں کو جو فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں جماعت کے ساتھ، جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، انہیں دیدار الہی نصیب ہوگی. یہ تو مرنے کے بعد کا معاملہ ہے. لیکن دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے. دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشد و ہدایت بن کر کے آنا ہے، اللہ کا بھیجنا ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت کوئی ہے نہیں. پھر یہ سب سے بڑی نعمت ہے تو اس کے تئیں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اللہ نے یہ سب سے بڑی نعمت اہل دنیا کے لیے قرار دیا ہے، تو ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ یعنی رسول کیوں دنیا میں آئے؟ کیوں دنیا میں آئے؟ رسول کو کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے بھیجا گیا تاکہ ہم لوگ ان کی اطاعت کریں، ان کی بات کو مان کر کے اپنے رب کو راضی کر لے جائیں. یہی مقصد ہے، کچھ نہیں. دنیا میں جتنے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو کہ کہنا نہیں چاہیے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ان سب کا مقصد کیا ہے معلوم ہے؟ رسول کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی بات کو ماننا ہے. ہم کہتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم متبع سنت ہیں، محب رسول ہیں. سب کا معنی رسول کے اطاعت، سب کا خلاصہ رسول کے اطاعت. اللہ نے رسول کی اطاعت کے حوالے سے قرآن میں اتنی ساری آیتوں کا نزول فرمایا ہے. بہت مشہور ایک آیت جس کو ہم آپ سنتے رہتے ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تم میں جو بڑے ہیں، تم میں جو اقوام ہیں، تم میں جو رہبر ہیں، تم میں جو علماء ہیں،
جو حاکم اور حکمران ہیں ایسے سارے لوگوں کی اطاعت کرو، لیکن ان کی اطاعتوں میں اگر اختلاف ہو جائے، ان کی اطاعتوں میں اگر نزاع پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے، پھر اس جھگڑے کو ہم کیسے کریں گے؟ آپ اس نزاعی مسئلے کو کیسے آپ حل کریں گے؟ اللہ نے کہا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں اسلام پر عمل کرنے کے حوالے سے، الگ الگ طریقے سے لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں، الگ الگ طریقے سے لوگ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اگر کوئی اختلاف ہو جائے اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ تو، اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹ کر دیکھو تو، اپنے نزاعی مسئلے کو وہاں تک لے کر جاؤ تو سارے مسئلے کا حل موجود ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان آدمی قرآن کی کسی ایک آیت پر عمل کر لے، اللہ کی قسم ہے دنیا کے اندر کسی طرح کا مسلمانوں کے اندر کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ اختلاف کے نام پر مسلمان اتنی کمزور ہے دنیا کے اندر، ان کی طاقت، ان کی صلاحیتیں، ان کی ساری چیزیں آپس میں لڑ کر کے کس طرح سے اپنے آپ کو کمزور بنا لیے، اہل دنیا کے لیے لقمہ اجل بن گئے۔ دنیا کے لوگ ان پر پھوٹ پڑتے ہیں، ہوس کا شکار بناتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں، جب چاہیں جس پر حملہ کر دیتے ہیں، جب چاہیں جس کو یرغمال بنا دیتے ہیں، جب چاہیں جس کی طاقتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ اپنے نزاعی مسئلے میں ہم اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں پلٹتے، تو اللہ اس کے رسول کی طرف اگر پلٹ جائیں ہم ایک مضبوط طاقت بن کر کے دنیا میں ابھریں گے، اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کریں گے، اور اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کریں گے، اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، اور یہی اسلام کی تعلیم ہے، یہی اطاعت رسول ہے۔ نزاعی مسئلے میں، اختلافی مسئلے میں، اختلافی امور میں آپ اللہ اس کے رسول کی طرف اپنے آپ کو پلٹاؤ، اور اصل میں رسول کی جو اطاعت ہے نا، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر آپ رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ یا اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول کی اطاعت کرنا حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں سماج کے اندر، دنیا کے اندر، کہ جب ہم اللہ اس کے رسول کا حوالہ دیتے ہیں تو بدلے میں کسی اور کا حوالہ دیتے ہیں، کتاب و سنت کو ہم حوالے کے طور پر پیش کرتے ہیں تو بدلے میں کسی اور کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے تو مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اسی لیے تو مسلمان دوسری قوموں کے لیے ایک طرح دوسری قوموں کے لیے نشانی ستم بن رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں۔ کاش کہ لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگتے، دنیا سے اس طرح کے بے چینیاں جو مسلمانوں کے اوپر نہیں ختم ہو جاتی۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اسلام نے، قرآن نے انہیں ہدایت یافتہ کہا ہے۔ اللہ نے کہا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اطاعت کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہدایت یافتہ لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ ہم لوگ ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اهدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اگر تم اطاعت کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہدایت یافتہ لوگوں میں تمہارا شمار ہونے لگے گا، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر پائے گی۔ کنڈیشن اگر آپ رسول کی اطاعت کرنے لگو گے۔ میرے بھائیوں، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اگر کسی بندے پر رحم کا معاملہ فرما دے، دنیا میں کامیاب ہو جائے گا، سرخرو ہوگا،
اور اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے پر رحم کا معاملہ فرما دے اخروی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اس کی. یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے. اور یہ عظیم کامیابی میرے بھائیو، خطبے میں ایک خطیب پڑھتا ہے نا، خطبے مسنونہ میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. عظیم کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا. کون ہمکنار ہوگا؟ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. میرے بھائیو، دنیا میں ہم سب جیتے ہیں، بہت سارے لوگ جیتے ہیں، سب جیتے ہیں نا، سب جیتے ہیں. کوئی کس طرح جیتا ہے، کوئی کیسے جیتا ہے، لیکن سارے لوگ جیتے ہیں. اللہ نے کیا کہا ہے کہ اصل زندگی کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ نے کہا ایک آیت کے اندر یا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب اللہ اس کے رسول تمہیں پکارے تو ان کی پکار پر لبیک کہا کرو، ان کی پکار کو سن لیا کرو. لما یحییکم، تمہیں زندگی دیتے ہیں، زندگی کا راستہ بتاتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں. اصل میں زندگی یہی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننا، اللہ اس کے رسول کی بات کو قبول کرنا، اصل میں یہی زندگی ہے. یا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اس آیت کے سبب نزول میں غالباً بخاری کی ایک روایت ہے، صحابی ہے ابو سعید، وہ خدری نہیں ہے، کوئی دوسرے صحابی، ان کا بھی نام ابو سعید ہے. کہتے ہیں کہ یہ نفل نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو آواز دے رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ نماز کو ختم کر لیں، چند سیکنڈ میں ختم ہو جائیں گے، تشہد اور آخری تحیات وغیرہ میں تھے، چند سیکنڈ کا معاملہ ہے، ختم ہو جائے گی نماز، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم سنتے ہیں. لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ نے اس آیت کو نازل فرما دیا، یا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اس کے رسول جب پکارے تو ان کی پکار پر لبیک کہا کرو. چنانچہ اللہ کے رسول نے ان کو بلایا، کہا میں نے پکارا تم نے دھیان نہیں دیا؟ کہا اللہ کے رسول ہم نماز پڑھ رہے تھے. کہا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ جب کہتا ہے، اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر کہ اللہ اس کے رسول جب پکارے تو پکار کو سن لیا کرو. آئندہ سے ایسا کبھی مت کرنا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس آیت کریمہ سے؟ نماز جیسی، نفل نماز جیسی اہم عبادت پر بھی بھاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سننا. سنن و نوافل سے بھی بڑا ہے. نماز جیسی اہم عبادت پر فوقیت دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو. نماز جیسی اہم عبادت کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے کہا گیا ہے. نماز چھوڑ کر کے آپ سن لو. اب نبی تو ہمارے زمانے میں نہیں ہے، نبی تو ہم کو پکارنے والے نہیں ہیں، لیکن نبی کی سنتیں تو موجود ہے نا، نبی کی حدیثیں تو موجود ہیں. کتنا بدقسمت انسان ہے وہ کہ جس کے سامنے نبی کی سنتوں کا ذکر کیا جائے، نبی کی احادیث کا ذکر کیا جائے، لیکن بدلے میں کسی امام کا قول پیش کرے، بدلے میں کسی عالم کا قول پیش کرے، بدلے میں اپنے بڑوں کی بات پیش کرے. بدنصیبی ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں ان کو اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں یا نہیں بتائی جاتی، یا اللہ نے ان کے مقدر میں اس طرح کا معاملہ لکھ دیا ہے. میرے بھائیو، آپ غور کیجئے کہ کتنا اہم مسئلہ ہے. حقیقی زندگی سے تعبیر کیا ہے اللہ نے کہ جانتے ہیں حقیقی زندگی کیا ہے؟ دنیا میں تو سارے جیتے ہیں، لیکن اصل میں جینا کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں جیتا ہے، حقیقت میں وہی زندگی گزار رہا ہے دنیا کے اندر. وگرنہ زندگی تو کافر بھی گزارتے ہیں، زندگی تو مشرکین بھی گزارتے ہیں، زندگی تو جانور بھی گزارتے ہیں. پھر آپ کس زمرے میں داخل ہوں گے؟ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے باہر زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے، حقیقی زندگی نہیں ہے. میرے بھائیوں، اس اہمیت کو سمجھیں آپ. اتنی عظیم نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، اس عظیم نعمت کے تئیں ہم سیریس ہو جائیں، حساس بنے. ہم
نبی کا ذکر جب ہم کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، بغلیں جھانکتے ہیں، ہم بھاگنے کی کوششیں کرتے ہیں، ہمارے اوپر گراں گزرتی ہے نبی کی باتیں، نبی کی سنتیں ہمارے اوپر گراں گزرتی ہیں. کیسے مسلمان ہیں ہم؟ کیسے مسلمان؟ اللہ کے پاس ہم کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے، کون سا منہ دکھائیں گے کہ رسول کی سنتوں سے ہم انحراف کرتے ہیں؟ نبی کی سنتوں کو کیسے سیکھتے تھے صحابہ، معلوم ہے آپ کو؟ نبی کی سنتوں کو لینے کے لیے، نبی کے طریقے کو سیکھنے کے لیے صحابہ دن رات نبی کے چوکٹ پہ پڑے رہتے تھے. صحابہ میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پڑے رہتے تھے. اللہ کے رسول ان کو بھگانے کی کوشش کرتے تھے کہ جاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کام کاج کر کے انہیں کھلاؤ پلاؤ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سیکھنا وہ گوارا کرتے تھے، لیکن جانا پسند نہیں کرتے تھے. ہمیں آج نبی کی سنت معلوم ہے، نبی کے طور طریقے معلوم ہے، کتابوں سے سب کچھ سیکھتے ہیں، لیکن ہم عمل کرنے کی کوششیں نہیں کرتے ہیں، ہمارے اوپر گراں گزرتا ہے. ابھی جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ عصر کی نماز بھی ڈبل جماعت بن رہی ہے، مغرب کی نماز بھی ڈبل جماعت بن رہی ہے. یہ سب نتیجہ ہے کہ ہم رسول کی سنت کو یا رسول کے احکام بتائے ہوئے طور طریقے کو سیریس نہیں لیتے، اپنے من سے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے دل کی جو آواز ہے نا، اس آواز پہ ہم لبیک کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز ہے اس پہ لبیک نہیں کرتے ہیں ہم. میرے بھائیو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں نا، ایسے لوگ اللہ کے محبوب بنتے ہیں. اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں آپ ہی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے، اللہ آپ سے پیار کرے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. کون دنیا کا انسان نہیں چاہتا ہے؟ اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی آپ کہیے، لوگوں سے کہیے کہ اگر تم لوگ اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری بات مانو. یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کرنے لگے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہیں نا، ایسے لوگ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، اتقیاء کے ساتھ ہوں گے، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. پڑھیے آپ، مع النبیین والصدیقین والصالحین والشہداء، ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے. آپ دیکھیں جنت میں کون داخل ہونا نہیں چاہتا ہے؟ ہم سب دنیا میں اسی لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہاں بیٹھے بھی ہم اسی لیے تاکہ اجر ملے، ثواب ملے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرما دے. سارے لوگ اسی لیے نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، سارے دین کا کام کرتے ہیں، مقصد جنت کا حصول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا. قیل ومن یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون جنت پہ جانے سے انکار کر رہا ہے؟ قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا گویا وہ جنت پہ جانے سے انکار کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا گویا جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. یہ نافرمانی چاہے جان بوجھ کر کے ہو چاہے انجانے طور پر ہو. یاد رکھیے آپ، شارحین حدیث اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جان بوجھ کر کے نافرمانی یا انجانے طور پر نافرمانی جنت سے محرومی کا سبب بننے والا ہے، جنت سے محرومی کا ذریعہ بننے والا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم انجانے، کیا نہیں معلوم ہے؟ آپ کو بتایا نہیں گیا کیسے عمل کرنا ہے، آپ کو بتایا نہیں گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کیسے لینا ہے، کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے اپنی لائف میں، بتایا گیا ہے. اس لیے انجان بن کر کے یا انجانے کا بہانہ بنا کر کے کام چلنے والا نہیں. میرے بھائیو، صحابہ کی زندگی دیکھیے کہ صحابہ جو ہے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کس طرح سے صحابہ لیتے تھے، اکثر ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صحابی کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی، سونے کی انگوٹھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے کہا میرے بھائی، اللہ نے میری امت کے مردوں پر سونے کی انگوٹھی کو حرام قرار دیا ہے.
روایت کے اندر آتا ہے کہ اس صحابی نے اس انگوٹھی کو نکال کر کے پھینک دیا. دوسرے صحابہ نے کہا کہ بھائی اٹھا لو, اپنے گھر کی عورتوں کو دے دینا. گھر کی عورتوں کے لیے تو اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا ہے نا. اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ کہا جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہے اس کا اٹھانا بھی میرے لیے گوارا نہیں. ان کو خطرہ تھا کہ چونکہ انگوٹھی پہننے کی عادت تھی, کہیں غلطی سے پھر نہ انگوٹھی پہن لیں, انگلیوں میں ڈال لیں. اس لیے کہا کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہے اس کا اٹھانا بھی ہمارے لیے گوارا نہیں, اس کی طرف دیکھنا بھی ہمارے لیے گوارا نہیں. صحابہ رسول کی اطاعت کر کے جنت حاصل کرنا چاہتے تھے. وہی حکم ہمیں بھی دیا گیا ہے نا, وہی تعلیم ہمیں بھی دی گئی. یہ اور بات ہے, ہم اور آپ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ اسلام لانے سے پہلے آبا اور اجداد کی قسمیں کھاتے تھے, باپ دادا کی قسمیں کھاتے تھے, عادت پڑی ہوئی تھی. اسلام لانے کے بعد پتا چلا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار قسمیں کھاتے ہیں باپ دادا کی, ابھی عادت چھوٹی نہیں ہے. کسی صحابی نے ان سے کہا کہ اے عمر فاروق, اللہ کے نبی علیہ السلام نے روکا ہے کہ ایک مسلمان آبا اور اجداد کی قسم کھائے. ان کے کانوں تک یہ بات پہنچائے گی, ہے تو عمر فاروق کے کانوں تک یہ بات پہنچائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فواللہ ما حلفت منذ سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم ہے جب سے میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آبا اور اجداد کی قسمیں کھانا جائز نہیں ہے, اللہ کی قسم ہے میں نے اپنے لیے کبھی نہیں کھایا نہ کسی دوسرے کی طرف سے قسمیں کھایا, زندگی کی آخری سانس تک, جبکہ میری عادت پڑی ہوئی تھی قسمیں کھانا. لیکن کانوں تک یہ آواز پہنچائے گی, سماعتوں کی نظر ہوئی یہ بات کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. اس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو روکا, اس طرح سے اپنے آپ کو روکا کہ آخری زندگی کی آخری سانس تک کبھی ہم نے قسم نہیں کھائی, نہ اپنے باپ کی قسم کھائی نہ کسی دوسرے باپ کی طرف سے قسم کھائی. عمل کا جذبہ دیکھیے آپ. مشہور روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جوتیوں میں نماز پڑھ رہے تھے, جوتیوں میں نماز پڑھ رہے تھے. فرشتے نے آ کر کے بتایا کہ آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہوئی ہے, اللہ کے رسول نکال دیجئے. اللہ کے رسول نے اس جوتی کو نکال دیا. صحابہ آس پاس میں جو قریب میں تھے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتی نکالا, سارے اپنی جوتیوں کو نکال کر کے سائڈ میں لگا دیے. سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا بھائی تم نے جوتیاں کیوں نکال دی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے دیکھا, ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے جوتیاں نکال دی ہیں تو آپ کی سنت کی اتباع میں ہم نے بھی اپنی جوتیوں کو نکال دیا. کہا بھائی مجھے تو فرشتے نے آ کر کے کہا کہ آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہے اس لیے ہم نے نکال دیا. صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے یہ سب دیکھا نہیں کچھ, بس ہم نے یہ دیکھا کہ آپ جوتی نکال لیں, بس آپ کی اتباع میں ہم نے بھی جوتی نکالنا شروع کر دی. کیسے تھے لوگ, کیسے تھے صحابہ, سنتوں پر کس طرح سے عمل کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ انہیں کدو پسند نہیں تھا, یہ کدو کبھی کھاتے نہیں تھے. ایک بار کسی نے دعوت لی, کسی صحابی نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی گئے. یہ کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سالن میں جہاں کدو تھا اسی کو چھان چھان کر کے کھا رہے تھے, اسی کو لے کر کے کھا رہے تھے. سالن میں سب سے زیادہ پسند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو ہی لگ رہا تھا. کہنے لگے اس کے بعد میں نے اپنی لائف میں اس کو شامل کر لیا, حالانکہ مجھے پسند ہی نہیں تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کہ آپ کی جو پسند تھی ہم نے آپ کی پسند کو بھی اپنی زندگی کا ایک لائحہ عمل بنا لیا. کیسے تھے صحابہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کس طرح سے سنتے تھے, کس طرح سے عمل کرتے تھے. ایک صحابی عروہ بن زبیر الثقفی ہیں, عروہ بن مسعود یا عروہ بن زبیر الثقفی ایک صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں نے, ہمارے قبیلے والوں نے, ہمارے سرداروں نے, ہمارے بڑوں نے ہمیں حکم دیا کہ جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو کہ رسول کے ساتھی, رسول کے اصحاب اپنے نبی سے کس طرح سے محبت کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم آئے دیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رسول سے کس طرح سے محبت کرتے ہیں. ہم آئے دیکھنے کے لیے, جب دیکھ کر کے جاتے ہیں تو اپنے سرداروں کو
بتاتے ہیں کیا کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں واللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف ید رجل منهم، اللہ کی قسم ہے ہم نے دیکھا، کیا دیکھا کہ جب اللہ کے رسول تھوکتے ہیں نا تو اس تھوک کو صحابہ اپنی ہتھیلیوں پر روکتے ہیں اور اسے روک کر کے اپنے جسموں پر ملنا باعث فخر سمجھتے ہیں، باعث شرف سمجھتے ہیں۔ اور کیا بتایا، کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ اس پہ آپ کو عمل کرنا ہے تو مسابقہ کرتے ہیں، اس چیز پر عمل کرنے کے لیے آپس میں مقابلہ کرتے ہیں۔ صحابہ آپس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کون سب سے پہلے اس سنت پہ عمل کر رہا ہے جو نبی حکم دے رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ جذبہ ہے ہمارے اندر، ہمارے اوپر تو گرا ہوتی ہے ساری چیزیں، عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ کتنی مسجدوں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد جو مین سنتیں ہوتی ہیں انسان اس کو بھی پڑھنا نہیں چاہتا، بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ صرف اپنے سلفی اور اہل حدیثوں کی بات نہیں ہے، وہ لوگ جو دن رات دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں نا، ان کی مسجدوں میں بھی آپ دیکھیں گے سلام پھیرنے کے بعد آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے، آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ سنتوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا، نبی جب کوئی تعلیم دیتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کے لیے صحابہ آپس میں مقابلہ کرتے تھے کہ کون ہے سب سے پہلے اس پہ عمل کرے گا۔ اور اس طرح کے واقعات بھی بہت مشہور ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا تھا نا، کسی غزوے کے موقع پر چندے کا اعلان کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہیں سے کچھ مال والا آیا تھا، انہوں نے مال کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیا اور آدھا لے کر کے نبی کے پاس چلے گئے، اور اس گمان میں تھے کہ آج ابو بکر صدیق سے ہم آگے بڑھ جائیں گے، ابو بکر صدیق سے ہم آگے ہو جائیں گے نیکی کے معاملے میں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق بھی اپنے سارے مال کو لے کر کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عمر کیا لائے؟ عمر نے بتایا کہ مال کے 2 حصے کیے، آدھا آپ کے پاس لے آیا، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کیا لائے ہو، ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول جو کچھ بھی تھا سب کچھ اٹھا کر کے آپ کے قدموں میں لے کر چلے آئے، کچھ بھی گھر بچا نہیں۔ عمر کو احساس ہوا کہ ابو بکر صدیق سے کوئی بڑھ نہیں سکتا ہے۔ مقابلہ کرتے تھے، مسابقہ کرتے تھے، دوڑ لگاتے تھے نیکیوں کو کے حصول میں کہ کون ہے جو نیکیوں کو اپنانے میں آگے بڑھ جائے۔ یہ جذبہ کہاں ہے ہمارے اندر؟ ہے جذبہ؟ کوئی جذبہ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو صحابہ جو شراب پلاتے تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ جب ایک حکم لانے والے نے حکم لایا کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، کہتے ہیں کہ جو لوگ شراب پی رہے تھے نا، جن کے منہ میں شراب تھی انہوں نے تو تھوک دیا، گلی کر دیا، اور جن کے پیٹ میں شراب چلی گئی تھی نا انہوں نے حلق کے اندر انگلیاں ڈال کر کے شراب کو نکال دیا، اور جن کے برتنوں میں شراب تھے ان سب کو اڈیل دیا، نہ صرف شراب کو اڈیلا بلکہ برتنوں کو بھی توڑ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے بارش ہوئی تھی، شراب اس طرح سے بہ رہی تھی۔ حالانکہ یہ محبوب مشروبات تھے، ان کے زمانے سے پیتے آ رہے تھے۔ ایک حکم نازل ہوا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، سارے لوگ رک گئے۔ بار بار ہم سنتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات، لیکن کہاں عمل کر پاتے ہیں؟ عمل ہوتا ہے؟ دل مر چکا ہے، شاید گناہوں کے عادی ہو گئے ہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا، جب بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ سے توبہ نہیں کرتا ہے تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے تو دھبا ہٹ جاتا ہے، چھٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے، اللہ سے توبہ نہیں کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے اس کا دل پورا سیاہ پڑ جاتا ہے۔ پھر قرآن و سنت کی باتیں ہوں، دعوتی میدانوں میں علماء کی تقریریں ہوں، جمعہ کے خطبے ہوں، آپ کی سماعتوں کو ٹکرائیں، آپ کی کانوں تک پہنچی، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ دل پورا سیاہ ہو گیا ہے نا۔
کوئی دین کی باتیں آپ کے دل میں نہیں گھسیں گی. بھائیو آپ تنہائی میں بیٹھیں اور سوچیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں اس پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں, عمل کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں. اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی, سوچیں آپ دیکھیں نقصانات کیا ہے. نقصانات اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مانتے ہیں, تو اس کے نقصان کیا ہے. سب سے پہلا نقصان دیکھیں, نزول بلائیں نازل ہوتی ہیں, مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. اگر آپ ٹینشن میں ہیں, اگر آپ فکر مند ہیں, اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن آپ بے چین ہیں, آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہیں نہ کہیں گناہ ہوتا ہوگا. اللہ نے کیا کہا, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. رسول کی سنتوں کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا چاہیے, کہیں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب علیم سے دوچار نہ کر دے, کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے. یعنی جو رسول کی سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ناقدری کرتے ہیں, اسے معمولی سمجھ کر کے اگنور کرتے ہیں, اللہ نے کہا ایسے لوگ کسی فتنے سے دوچار ہوں گے اور عذاب علیم سے ہمکنار کیے جائیں گے. تو یہ معمولی بات اس کو نہیں سمجھیں آپ. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, بچتے رہنا چاہیے, لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے رسول کی مخالفت سے, کہ اس کے نتیجے میں کہیں اللہ تعالیٰ ان کو کسی فتنے سے دوچار نہ کر دے یا عذاب علیم میں گرفتار نہ کر دے. خیر سے محرومی, جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفتیں کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے ہیں, ایسے لوگ خیر سے محروم ہیں. اللہ نے کہا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو رسول کی مخالفت کریں گے ہدایت کے آ جانے کے بعد, ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور صحابہ کے راستے سے ہٹ جائیں گے. رسول کی مخالفت کریں گے, صحابہ کے راستے سے ہٹ جائیں گے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, ہم ان کو اسی راستے پر چلا دیں گے, لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج دیکھیں جو لوگ بدعت و خرافات کرتے ہیں نا, اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں, بہت اچھا سمجھ کر کے کر رہے ہیں. اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے رسول کی سنتوں کی مخالفت کے نتیجے میں ہم ان کو اسی گمراہی کے راستے پر چلائے ہیں, اور ان کی نگاہ میں وہ اچھا بھی ہے, لیکن ٹھکانہ جہنم ہے. تو خیر سے محرومی, اگر کوئی بندہ خیر سے محروم کر دیا جائے, کتنا بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے, دنیا کے لیے بھی اور اخروی زندگی کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ بنے گا. میرے بھائیوں, حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں. اور ایک جگہ تو اللہ نے مومن کی نفی کی ہے, مومن ہونے کا انکار کیا ہے کہ ایسے لوگ مومن ہی نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, اے نبی تمہارے رب کی قسم ہے. پورے قرآن میں کہیں ایسا کہا نہیں ہے, پہلی بار ہی کہا اللہ نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, اے نبی تمہارے رب کی قسم ہے لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, یہاں تک کہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کو فیصل نہ بنا لے, اور آپ کی طرف سے کیے گئے فیصلے کو مینو ان تسلیم نہ کر لے, اور تسلیم کرتے وقت اپنے دل میں کسی طرح کی کوئی تنگی اور حرج بھی محسوس نہ کرے. لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. نبی کے کیے ہوئے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے, خوش دلی کے ساتھ تسلیم کرنا ہے, اور اپنے دل میں کسی طرح کی کوئی تنگی بھی محسوس نہیں کرنا ہے. اگر نبی کے فیصلے آپ کے سینے پر بوجھ ہو رہے ہیں, آپ کی لائف اور آپ کی زندگی میں بوجھ بن جا رہے ہیں, اللہ نے ایسے لوگوں کے ایمان کی نفی کی ہے کہ ایسے لوگ مومن نہیں ہیں. قسم کھایا اللہ نے. کتنے سماج میں ایسے لوگ ہیں کہ بعض اسلام کی تعلیمات ہمارے اوپر بوجھ پڑتی ہیں. انسان روزہ رکھتا ہے,
خوش دلی کے ساتھ نہیں رکھتا ہے، بوجھ سمجھ کر کے رکھتا ہے. کتنے لوگ ایسے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے روزہ ہم نہ رکھیں. کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہونے کی طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن کرسیوں پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، آسانیاں ڈھونڈتے ہیں. تو نبی کے کیے ہوئے فیصلے میں بوجھ نہیں سمجھنا ہے، خوشی سے اس کو قبول کرنا ہے. مومن کی نفی کی ہے. اسی طریقے سے دیکھیں ایسے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادیاں ہوتی ہیں جو نبی کی بات کو نہیں مانتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا قد ترکتکم علی البیضاء المحجہ، ہم نے تمہیں ایک روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، اور اس روشن شاہراہ سے وہی آدمی گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے، وہی آدمی پھسل سکتا ہے جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہو، جس کا دل مردہ ہو. یعنی اسلام کی تعلیمات بالکل صاف اور شفاف ہیں. اللہ کے نبی نے کہا اس صاف اور شفاف روشن اور اس طریقے سے اس راستے سے وہی آدمی گمراہ ہوگا واقعی جس کا دل بس مردہ ہو، جس کا دل مرجھایا ہوا ہو، جس کے دل پر کسی طرح کا کوئی روگ لگ گیا ہو، شرک و بدعات کا، خرافات کا روگ لگ گیا ہو، وہی آدمی ہلاک ہونے والا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں نقصان میں ایسے بندے کی جو زندگی ہے نا، ذلت و رسوائی اس کی مقدر بن جاتی ہے، جو رسول کی سنتوں سے انحراف کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ وَلَا مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ وَلَا مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. اس شخص کی زندگی میں تباہیاں اور بربادیاں لائی جاتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، معمولی سمجھ کر کے. ایسے لوگوں کی زندگیاں ذلت و رسوائی ان کی زندگیوں کا مقدر بن جاتی ہے. وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ وَلَا مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. میرے بھائیوں کتنے لوگ ہیں ایسے سماج و معاشرے میں جو بظاہر مسلمان ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، معمولی اس کو سمجھتے ہیں اور معمولی سمجھ کر کے اس کو اگنور کرتے ہیں. آج وہ گولیاں کھا کر کے سوتے ہیں. ایسے کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں، میرے پاس سوال کرتے ہیں کہ میں ایک گولی کھا کے سوتا ہوں، کیا 2 گولیاں کھا سکتا ہوں؟ حالانکہ دیندار ہیں، نمازی ہیں، لیکن وہ میں نے دیکھا کہ وہ زکوٰۃ کی مذاق اڑاتے ہیں، صدقہ و خیرات کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کا کوئی بندہ ان سے سوال کر لے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اسی لیے آج ان کی یہ ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی. تو میرے بھائیوں آپ دیکھیں ذلت و رسوائی ایسے لوگوں کا مقدر بنا دی جاتی ہے جو رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور سب سے اہم بات ایسے لوگوں کا نام نبی کی امت سے کٹ جاتا ہے. فمن رغب، بہت مشہور روایت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، مجھ سے نہیں ہے، میری سنت میری امت سے کٹ جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کا یہ انجام ہے. کیا انجام ہے؟ بلا کا نزول ہوتا ہے، ایسا آدمی خیر سے محروم ہو جاتا ہے، ایسے آدمی کے ایمان کی نفی کی گئی ہے، ایسے آدمی کی زندگی میں تباہیاں اور بربادیاں آتی ہیں، ایسے لوگوں کی زندگی ذلت و رسوائی کا شکار بن جاتی ہے اور ایسے لوگوں کا نام امت سے کٹ جاتا ہے. تو میرے بھائیو کوشش کریں، آپ جتنا ہو سکے آپ کوشش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہمیں ماننا ہے. اللہ نے رسول کو بھیجا ہی اسی لیے ہے. نبی کے بھیجنے کا مقصد اگر ہم نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو پھر ہمارا اسلام اور مسلمان بننے سے کیا فائدہ ہے؟ ہماری زندگی میں کچھ بچے گا ہی نہیں نا. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی سب سے زیادہ تعلیم دیتے تھے؟ غور کریں آپ. سب سے زیادہ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی تعلیم دی؟ توحید کی دعوت دی. 13 سال مکہ میں رہے، پورے 13 سال مکی زندگی
نبوت کے بعد آپ توحید کی دعوت دیتے رہے. مدینہ میں جب آپ گئے تو 2 سال تک ابتدا شروع کے 2 سال تک آپ توحید کی دعوت دیتے رہے. 15 سالوں تک آپ توحید کی دعوت دیتے رہے. کتنے ہم لوگ توحید میں مضبوط ہیں؟ اگر توحید میں مضبوط ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر توحید میں مضبوط نہیں ہے تو ہمیں اپنی توحید کو مضبوط کرنا چاہیے. آج دیکھیں بلیوں سے ہم ڈرتے ہیں. سنا ہوگا آپ نے بلی کسی کے راستے کو کاٹ دیتی ہے، آدمی سفر کو ملتوی کر دیتا ہے. پرندوں سے ہم لوگ ڈرتے ہیں، پرندوں سے ڈرتے ہیں، نوسوت لیتے ہیں. عورتوں کے اندر کتنی ایسی ساری باتیں گھسی ہوئی ہیں. کہتے ہیں کہ ہتھیلی کھجلائے تو کچھ ہونے والا ہے، آنکھ پھٹکے تو کچھ ہونے والا ہے. اس طریقے سے کہتے ہیں کہ عصر کے بعد جھاڑو نہیں لگانا، مغرب کے بعد جھاڑو نہیں لگانا. ایسی بہت ساری گمراہیاں خاص طور سے عورتوں کے اندر موجود ہے، اور بہت ساری عورتیں ایسا کرتی بھی ہیں. واللہ سلفی گھرانوں میں ایسے ہوتے ہیں. کوئی عورت شادی اور بیاہ کر کے لائے گی، کہتے ہیں جب سے آئی ہے جب سے گھر کا سارا معاملہ ہی الٹا ہو گیا ہے. کیا ہے یہ؟ شرک ہے. شرک ہے یہ. اور شرک کے حوالے سے قرآن نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ سارے گناہوں کو چاہے تو معاف فرما دے. شرک سے بچیے، اپنے آپ کو بچائیے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب شرک کے حوالے سے صحابہ کے درمیان باتیں کرتے تھے، صحابہ کانپ جاتے تھے. کہتے تھے اللہ کے رسول اتنا باریک اس کا معاملہ ہے تو اس سے کیسے بچیں؟ اللہ کے رسول سکھاتے تھے، ان کو دعا سکھاتے تھے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ اس شرک سے تیرے پناہ میں آنا چاہتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں، اور اس شرک سے بھی پناہ میں تیرے آنا چاہتے ہیں جسے ہم نہیں جانتے. دعا کیجیے. کتنے لوگوں کو دعائیں معلوم ہیں؟ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو بڑی سرعت کے ساتھ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں اطاعت رسول کے ساتھ زندہ رہیں. جب ہمارا خاتمہ ہو تو اطاعت رسول کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، دین و اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جزاکم اللہ خیر. میں ہم تمامی کی طرف سے اپنے دونوں مہمانوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنا قیمتی وقت دیا اور مواعظ حسنہ سے ہم کو نوازا. اللہ رب العالمین ہم کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کے اندر اسلام کا پیغام سے. ابھی اذان ہوگی اور اذان کے بعد فوراً جماعت کھڑی کی جائے.